تو چلتے ہیں پروگرام کی طرف۔ جینا انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو پہلے ڈگ روڈ ایئرپورٹ کے نام سے جانا جاتا تھا اور اس کو کراچی سول ایئرپورٹ بھی کہا جاتا تھا، پاکستان کے سب سے معروف بین الاقوامی اور گھریلو ایئرپورٹ میں سے ایک ہے۔ 2017-18 میں 72 لاکھ مسافروں کو ہینڈل کیا۔ کراچی پاکستان کے سب سے بڑے شہر اور تجارتی دارالحکومت اور صوبہ سندھ کے دارالحکومت میں واقع ہے۔ اس کا نام پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح کے نام پر رکھا گیا تھا۔ یہ ایشیا پیسیفک خطے کے قدیم ترین ہوائی اڈوں میں سے ایک ہے۔ امپیریل ایئر ویز دسمبر 1926 میں کراچی کے لیے پرواز کرنے والی پہلی ایئر لائن میں سے ایک تھی، جب پاکستان برطانوی ہندوستان کا حصہ تھا۔ 1920 کی دہائی کے آخر میں 1930 کی دہائی کے اول کے دوران کراچی ایئرپورٹ کے مقام پر سیاہ رنگ کا ایک بڑا ایئر ہینگر تھا، جسے برطانوی HMR 101 کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس وقت تک کا اب کا سب سے بڑا ہوائی جہاز کا ہینگر تھا۔ اب تک صرف 3 ہینگر بنائے گئے تھے دنیا میں برطانیہ کے مسافر بردار جہازوں کے لیے ہینگ کرنے کے لیے۔ R101 کبھی بھی کراچی نہیں پہنچا کیونکہ یہ فرانس کے شہر بیووس کے اوپر اپنی پہلی پرواز کے سفر 8 گھنٹے میں گر کر تباہ ہو گیا، جس سے اس کے 54 مسافر اور عملے کے 6 کے علاوہ باقی تمام افراد ہلاک ہو گئے۔ کراچی میں VFR لینڈنگ کی کوشش کے دوران طیارے اکثر اس ہینگر کو نشانی کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ برسوں کے دوران ہینگر کراچی کے تاریخی نشان کے طور پر جانا جانے لگا، یہاں تک کہ 1960 کی دہائی میں اس وقت کے صدر فیلڈ مارشل ایوب خان کے حکم سے اسے منہدم کر دیا گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران کراچی ہوائی اڈا اقوام متحدہ کی فوج کے فضائیہ کے یونٹوں اور مشرقی ہندوستان برما میں 10ویں فضائیہ اور چین میں 14ویں فضائیہ کے زیر استعمال آلات کے لیے ایک اہم ترسیلی اڈا تھا۔ ایئر ٹیکنیشین سروس کمانڈ کے پاس وسیع سہولتیں موجود تھیں، جہاں ہوائی جہازوں کو حاصل کیا جاتا تھا، اسمبل کیا جاتا تھا اور آگے کے ہوائی اڈوں پر ان کے لڑاکا یونٹوں کو اڑانے سے پہلے ٹیسٹ کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ ایئر ٹرانسپورٹ کمانڈ نے متعدد کارگو اور مسافر پروازیں مشرق وسطی اور برٹش انڈیا اور چین کے اندر پوائنٹس تک اڑائیں۔ ہوائی اڈے کی سہولت کو 1980 کی دہائی میں بالترتیب ٹرمینل 2 اور ٹرمینل 3 تک بڑھا دیا گیا۔ جینا انٹرنیشنل کمپلیکس کا موجودہ انفراسٹرکچر 1994 میں کیے گئے ایک توسیعی پروگرام کا نتیجہ ہے۔ نیا جینا ٹرمینل اندرون ملک اور بین الاقوامی پروازیں چلاتا ہے، جبکہ ٹرمینل 2 اب حج آپریشن کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ ٹرمینل 1 اصل ہوائی اڈا اور اب پاکستان کی سول ایویئیشن اتھارٹی کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ ٹرمینل 3 تجارتی دفاتر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کراچی کا بھی زیادہ مصروف ہوائی اڈا تھا۔ 1960 اور 1980 کی دہائی کے درمیان یہ دنیا کے کئی مشہور ایئر لائن جیسے بوئنگ، قانٹاس اور پان ایم کا ایک لائن اسٹیشن۔ ایسے وقت میں جب ایئر لائن کو دنیا کی صف اول میں سے ایک سمجھا جاتا تھا، تاہم PIA کے معیار اور عزم میں گراوٹ کی وجہ سے بہت سے راستے بند ہو گئے تھے۔ مزید یہ کہ دبئی کی ہوائی اڈے کا دنیا کے نقشے پر ابھرنا، طویل فاصلے تک چلنے والے طیاروں کے استعمال میں اضافہ اور 1990 کی دہائی میں کراچی کے حالات سیاسی اثر و رسوخ کی وجہ سے خراب ہونا، اس کے نتیجے میں کئی ایئر لائنز نے ہوائی اڈے پر اپنی سروس بند کر دی۔ حال ہی میں صورتحال کچھ حد تک مستحکم ہوئی اور کئی ایئر لائنز واپس آ گئیں، حالانکہ ہوائی اڈا اب بھی 1960 سے 1990 کی دہائی کے درمیان اپنے عروج کے دنوں کی سروس کی سطح کے قریب نہیں۔ مارچ 2006 میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز نے بوئنگ 777 پر ٹورنٹو کے لیے ایک نان اسٹاپ پرواز شروع کی۔ 2016 میں 12 نئے بوئنگ پلین حاصل کرنے کے علاوہ 1992 میں جینا انٹرنیشنل کھلنے کے بعد سے ہوائی اڈے نے اپنے ڈھانچے میں کوئی بڑی توسیع یا ایسا اپ گریڈ نہیں دیکھا، اگرچہ کئی ایئر لائنز نے خود کو سہولت فراہم کرنے کے لیے آٹو ٹیکنگ Q6 نصب کیے ہیں۔ ٹیکنگ PIA کے آٹومیٹک Q6 24 گھنٹے دستیاب ہیں، ساتھ ہی ساتھ عملے کی چیکنگ انکاؤنٹر 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں۔ آج اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں ایکسیڈنٹ کے حوالے سے۔ دسمبر 1947 ایئر انڈیا کا جہاز کورنگی کرک کی طرف تباہ ہوا تھا۔ 3 مارچ 1953 کینیڈین ایئر کرافٹ حادثے کا شکار ہوا۔ 5 اگست 1956 کو برٹش ایئر ویز کا ایک جہاز حادثے کا شکار ہوا۔ 14 اگست 1959 APAJE پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن حادثے کا شکار ہوا۔ 5 ستمبر 1986 بوئنگ 747-121 پین امریکن ورلڈ ایئرویز حادثے کا شکار ہوا۔ اس کے بعد 5 نومبر 2010 کو پھر دوبارہ برٹش ایئر ویز JS ایئر فلائٹ 201 حادثے کا شکار ہوئی۔ 8 نومبر 2010 سن وے فلائٹ
4412-4LGNI حادثے کا شکار ہوئی۔ سب سے آخری ایئر لائن 22 مئی 2020 ایئر بس A320-214 پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن حادثے کا شکار ہوئی۔ یہ ایئرپورٹ دہشت گردوں کی نظر بھی ہو چکا ہے۔ 8 جون 2024 کو جینا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حملہ بھی ہوا تھا۔ اگر اس حملے کے بارے میں آپ مزید تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ میں بتائیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، شکریہ۔ Mohawk 64 Mike 31 right, straight ahead.